ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ تفسیر کے ماخذ کے متعلق ہے کہ تفسیر کے ماخذ کیا ہیں۔ تفسیر کے ماخذ سے مراد یہ ہے کہ تفسیر کن کن چیزوں سے نکلا ہے، کن کن چیزوں سے ہم نے تفسیر کو بنایا ہے۔ تفسیر میں مطلب کون کون سی چیزیں وہ ذکر ہوئے ہیں اور کن چیزوں کی بنا پر تفسیر وہ بن گیا ہے۔ تو علم تفسیر کا جو مختصر تعارف آپ کو پیش کیا، اس کے بعد ضروری بیس یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے ماخذ کیا ہے، یعنی وہ کیا ذرائع ہیں جن سے ہم کسی آیت کی تفسیر معلوم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آیات قرآنی دو قسم کی ہے۔ بعض آیات تو اتنی صاف اور واضح اور آسان ہے کہ جو زبان جاننے والا انہیں پڑھے گا ان کا مطلب فوراً سمجھ میں آ جائے گا، اسی لیے اسی آیتوں کی تفسیر میں کسی اختلاف رائے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی آیت کی تفسیر کا ماخذ تو صرف لغت عرب ہے، کہ مطلب عرب کی لغت، عربی زبان پر ماہرانہ نظر اور عقل سلیم کے سوا ان کا مطلب سمجھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ کو عربی لغت، عربی گرامر، عربی ڈکشنری، اس سے آپ لوگوں کو باخبر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اس کا علم ہے تو آپ آسانی کے ساتھ ایسی آیتوں کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری قسم کی آیات وہ آیات ہیں کہ جن میں کوئی اجمال، ابہام یا تشریحی دشواری پائی جاتی ہے۔ اجمال ہو مطلب مختصر بات ہو لیکن اس میں بہت تفصیل چاہیے ہوتی ہے اس چیز کی، یا اس میں ابہام ہو، ایک نہ واضح، غیر واضح بات اس میں ذکر ہو، اس میں کوئی شک ہو کہ اس کا یہ مطلب لے لے یا اس کا یہ مطلب، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یا اس میں تشریحی دشواری پیش آتی ہو۔ تشریحی دشواری کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس میں ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم کس طرح ایکسپلین کریں گے۔ تو ایکسپلینیشن پرابلم جس میں آتی ہے، تو یا ان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ان کے پورے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، ایک آیت، ایک واقعہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے پوری بیک گراؤنڈ کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ اس کی پوری ہسٹری کیا ہے، یا ان سے جو باریک قانونی مسائل یا گہرے اسرار و معارف مستنبط ہوتے ہیں۔ تو اسی آیات کی تشریح کے لیے محض زباندانی کافی نہیں ہے۔ بات ایسی ہوتی ہے کہ جس سے مسائل، باریک مسائل نکلتے ہیں یا قانونی مسائل اس سے نکلتے ہیں، یا جس میں گہرے راز ہو، معارف ہو، تو پھر ان کے لیے صرف زباندانی کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ عربی گرامر کو سب ہم اٹھا لیتے ہیں اور اب عربی گرامر سے ہم اس کی تفصیل اور تشریح کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے بہت سی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیے اسی قسم کی آیات کی تفسیر کے ماخذ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ جو اتنے مشکل آیات ہوں کہ جس کی تشریح صرف عربی زبان کے ذریعے نہیں ہو سکتی، اور اس کی وضاحت اور تفسیر ہم صرف زباندانی کے ذریعے نہیں کر سکتے، تو اس لحاظ سے ہم ایسی مشکل آیات کے لیے پھر ان کے ماخذ بیان کرتے ہیں کہ کون کون سے ماخذ ہیں جن سے ہم قرآن کریم کی کسی بھی آیت کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو تفسیر قرآن کے کل 6 ماخذ ہیں ہمارے ساتھ۔ تفسیر قرآن کی 6 ماخذ۔ نمبر فرسٹ، قرآن کریم بذات خود ہے، خود قرآن کریم کے بعض آیات کی تفسیر کرتا ہے۔ دوسری نمبر پر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرے نمبر پر اقوال صحابہ ہیں۔ پہلے نمبر قرآن، یہ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔ قرآن نے بعض آیات کی تفسیر بذات خود کی ہے۔ دوسرے نمبر ہے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے آیات قرآنی کی تفسیر بیان کی ہوں۔ تیسرے نمبر پر اقوال صحابہ، کہ صحابہ کرام نے ان آیات کی جو تفسیر کی ہیں۔ چوتھی نمبر پر آتی ہے تابعین کے اقوال۔ تابعین ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوں اور ان پر ایمان لائے ہوں، اس سے ملاقات ہوئی اور ان پر ایمان لائے ہوں، ایسے لوگوں کو تابعین کہتے ہیں۔ تو تابعین کے اقوال بھی اس میں ہم مانتے ہیں کہ جو تابعین کے اقوال ہیں، تابعین جو تفسیر کریں اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد لغت عرب، 5ویں نمبر پر لغت عرب، کہ عربی کا جو ڈکشنری ہے، عربی کا لغت، عربی کا جو ڈکشنری ہے، تو عربی لغت، عربی ڈکشنری ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور 6 نمبر ہم عقل سلیم، کہ جو عقل سلیم ہے تو عقل سلیم بھی اس میں یوز ہو سکتی ہے۔
تو عقل سلیم یہ چھٹی نمبر پر ہو گئی، یہ تفسیر کا چھٹا ماخذ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ 6 ہو گئی، یہ 6 ہمارے پاس تفسیر کے ماخذ ہو گئے، اور ان 6 تفسیر کے ماخذ سے ہی ہم قرآن پاک کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام ماخذ کی تھوڑی سی تفصیل اور علمی تفسیر میں ان کے مقام کے بارے میں چھوڑے سی بحث کرتے ہیں۔ پہلا ماخذ جو ہے وہ خود قرآن کریم ہے۔ تفسیر قرآن کا پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے، یعنی اس کی آیات بعض اوقات ایک دوسرے کی تفسیر کر دیتی ہیں۔ ایک جگہ کوئی بات مبہم انداز میں کہی جاتی ہے اور دوسری جگہ اس ابہام کو رفع کر دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کیجیے، ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہاں یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ جن لوگوں پر انعام فرمایا گیا ہے ان سے کون لوگ مراد ہیں، بس اللہ نے فرمایا کہ دعا ہمیں سکھلائی کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کیجیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام فرمائی ہے۔ تو ان سے کون لوگ مراد ہیں جن پر انعام فرمائی گئی ہیں، یہ ہمیں یہ بات واضح نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم کی دوسری جگہ پہ ایک اور آیت کو دیکھیں تو دوسری جگہ پر ارشاد ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فَأُولَئِكَ یہ وہ لوگ ہیں مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، من النبیین یعنی انبیاء، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور نیک لوگ۔ تو جو سورہ فاتحہ کا آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کی تفسیر یہ جو سورہ نساء میں آیت ہے، آیت نمبر 69 اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ آیت اس سورہ فاتحہ والی آیت کی تفسیر ہو گئی۔ اسی طرح ایک آیت میں ارشاد ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ لیکن یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کلمات کیا تھے، آدم علیہ السلام نے کیا کلمات پڑھے تھے، وہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ لیکن دوسری جگہ ان کلمات کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام نے کون سے کلمات فرمائے ہیں۔ تو ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 23 میں اللہ نے ان کو ذکر کیا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قال انہوں نے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قال انہوں نے، آدم و حوا علیہ السلام نے کہا ربنا اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ان آیات مبارکہ کو آپ دیکھیں، ایک آیت میں ایک اجمال ذکر ہیں، تفصیل مانگتی ہیں، قرآن کا دوسرا آیت اس کی تفسیر ذکر کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کا پہلا ماخذ کہ خود قرآن کریم قرآن کی تفسیر، بعض آیات بعض دوسرے آیات کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ دوسرا جو ماخذ ہے ہمارے پاس وہ ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر یہ واضح فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل سے آیات قرآنی کی تفسیر فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو نبوت ملنے کی جو اصل وجہ ہے وہ قرآن نے فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ نحل میں ارشاد مبارک ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے قرآن نازل کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں۔ کیا مطلب؟
اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تفصیل فرمائیں، توضیح فرمائیں. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان ان ہدایت کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے. تو ان آیات میں خود قرآن کریم نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو قرآن کریم کی ہدایات اور ان کے اسرار و معارف سے آگاہ کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائیں. اس لیے خود قرآن کریم ہی سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تفسیر قرآن کا اہم ترین ماخذ ہیں. بعض لوگ یہ معالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت تو ثابت ہے، مگر چونکہ وہ ارشادات ہم تک قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچے اس لیے ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے. لیکن اس معالطے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا معلم بنا کر بھیجا، استاد، ٹیچر بنا کر بھیجا، اور بار بار یہ واضح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی تشریح و توضیح کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اس لیے قیامت تک تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کریں. اور دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و تشریحات کو قیامت تک باقی رکھنے کا کوئی محفوظ انتظام نہیں فرمایا. کیا یہ بات کوئی ایسا شخص کہہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہو، جس نے قرآن کریم میں یہ آیت پڑھی ہو کہ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کو اس کی وسعت سے باہر، اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے باہر کام کا مکلف نہیں کرتا. کہ مطلب ایک بندہ ایک کام کو نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ اللہ اس کو مکلف کرے، نہیں، بندہ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، جتنا وہ بندے میں طاقت اور استطاعت ہو، اللہ اس کو مکلف کرتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. مطلب اگر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عبادات کی حکم دیتا ہے، عبادات کا حکم دیتا ہے کہ آپ لوگ عبادت کریں، تو اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے کہ ہم عبادات کو کریں. اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے تو ہم روزے کیا کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، ہم میں قوت ہے، طاقت ہے کہ ہم رکھیں. تو بہرحال بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لیے تو معلم قرآن تھے، لیکن ہمارے زمانے میں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت نہیں رہی. لیکن اس بیتو کی بات کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کی مادری زبان عربی تھی، جو اس کے ایک ایک لفظ کا لغوی اور محاورتی مفہوم جانتے تھے، اور جو نزول قرآن کے پورے ماحول سے نہ صرف یہ کہ باخبر تھے بلکہ اس سے عملاً گزر رہے تھے، اور جو ایک ایک آیت کی پورے پس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہیں تو کسی پیغمبر کی تعلیم کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا. وہ عربی زبان پہ سمجھتے بھی تھے، ان کو آتی بھی تھی عربی زبان پہ، ان کے اوپر غرور تھا، بہت زیادہ ملکہ ان کو عربی زبان پہ تھا. اس کے باوجود کسی پیغمبر کی تعلیم کے بغیر وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تھے. اور ان کے مقابلے میں اس زمانے کے لوگ جو ہمارے زمانے کے، جن کی نہ زبان مادری عربی ہے، نہ نزول قرآن کا ماحول سامنے ہے، نہ اس کے پس منظر سے آگاہ ہیں، تو ان کو قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے کسی پیغمبر کی رہنمائی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ہاں، اگر ذہن میں عقل و خرد اور دل میں عدل و انصاف کی ادنا رمق باقی ہو تو اس بے سر و پا بات کو کون باور کرا سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک لمبا چوڑا قصہ ہے. یہاں حدیث کی حفاظت کے موضوع پر کوئی بحث مفصل پیش نظر نہیں، اس لیے تدوین حدیث پر بہت ساری کتابیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی بھی حفاظت فرمائی ہے. یہاں صرف آپ کو اتنا اشارہ کرنا مقصود تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر کے معاملے میں اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے انکار و اعراض یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جس پر قرآن کریم، عقل عام اور واقعاتی تاریخ کسی بھی اعتبار سے غور کیجیے، نتیجہ ہمیشہ یہی نکلے گا کہ اس کی بنیاد میں معقولیت کا کوئی چنتا بھی نہیں پڑا. لوگ اگر اسے انکار کرتے ہیں تو
یہ ہے کہ وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور وہ لوگ اس سے مطلب اسی عظیم جو اللہ کا نعمت اور احسان نے اس سے یہ لوگ محروم رہ جائیں گے۔ البتہ یہ درست ہے کہ احادیث کے موجودہ ذخیرے میں صحیح سقم ہر طرح کی روایات ملتی ہیں، لہٰذا ان روایات سے ٹھیک ٹھیک استفادہ وہی شخص کر سکتا ہے جو علم حدیث اور اس کے متعلقات پر ماہرانہ رائے رکھتا ہو، نگاہ رکھتا ہو۔ تو تفسیر کا جو دوسرا ماخذ ہے وہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے قرآن کی تفسیر فرمائی ہے۔ تیسرا ماخذ ہمارے پاس وہ اقوال صحابہ ہے۔ تیسرا جو قرآن کا ماخذ، تفسیر قرآن کا ماخذ ہے، وہ ہے اقوال صحابہ، جن حضرات نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ڈائریکٹلی، بغیر کسی واسطے و ذریعے کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست حاصل کی ہے۔ ان میں سے بعض حضرات نے اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کی ہوئی تھی کہ قرآن کریم، اس کی تفسیر اور متعلقات کو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے حاصل کرے۔ صحابہ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ آپ لوگ مسجد نبوی میں دیکھیں، اللہ ہمیں بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ صفہ میں صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس لگتی تھی، ایک مجمع ہوتا تھا طلباء کا اور استاد کا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہوتے تھے، صحابہ کرام شاگرد طالب علم ہوتے تھے، اور وہ وہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کی تعلیمات حاصل کر سکتے تھے۔ تو تیسرا تفسیر قرآن کا جو ماخذ ہے وہ اقوال صحابہ ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے وقف کی تھی۔ یہ حضرات اہل زبان بھی تھے، مطلب ان کی زبان عربی تھی، اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح باخبر بھی تھے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو ان کو بالکل وہ واقعہ بھی منظر سامنے آتا تھا، ان کو وہ جگہ بھی، ان کو وہ وقت بھی، وہ حالت بھی، وہ تمام چیزیں ان کو نظر آتی تھی، وہ اس کو دیکھ سکتے تھے، محسوس کر سکتے تھے، اور وہ اس کے گواہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زباندانی پر بھروسہ کرنے کی بجائے قرآن کریم کو سبقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک سبق پڑھا، جس طرح آج ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک ایک سبق انہوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 7 سال کے عرصے میں، 7 ایئرز ڈیوریشن میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ قرآن کریم کی صرف سورہ بقرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی، کوئی بندہ یہ کہیں کہ جی صحابہ کرام تو اہل زبان تھے، تو ان کو تو قرآن آتا تھا۔ دیکھیں ایک اہل زبان ہونا ہے اور ایک قرآن کے معارف ہیں، اسرار و رموز ہیں۔ تو قرآن تو ٹھیک ہے عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اب ایک صحابی کو دیکھیں، ایک صحابی جب رمضان المبارک کا حکم آ گیا اور صبح کی نماز کا وقت آ گیا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا حتی خیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جب آپ کو کالے داغے میں سے سفید داغا نظر آئے تو آپ لوگ صبح کی نماز پڑھ لیا کریں، صبح کا وقت ہے۔ تو ایک صحابی نے 2 داغے پکڑ لے، ایک کالا تھا اور ایک سفید تھا، اور وہ اس کو چیک کر رہا تھا کہ جی یہ کالا نظر آ رہا ہے، یہ کالا ہے، کالا ہے، یہ سفید ہے۔ تو جب اس کو سفید نظر آیا تو اس نے کہا کہ جی یہ تو صبح کا وقت ہو گیا۔ تو وہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا، جی میں نے تو 2 داغے، ایک کالا اٹھایا ایک سفید اٹھایا، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کالا اور سفید داغا اٹھائیں اور اس کو دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رات کی کالے داغے سے مراد رات کی تاریکی ہیں اور سفید داغے سے مراد صبح کی روشنی ہے۔ تو جو صبح صادق ہوتی، ایک صبح کاذب ہوتی اور ایک صبح صادق۔ کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں اور صادق کہتے ہیں سچے کو۔ تو صبح کاذب کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا صبح، جھوٹا صبح کا مطلب یہ ہے شریعت کے یہ علماء اور طلباء اس پہ سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے، تیسرا پہر جو ہوتا ہے، تو اس ٹائم تھوڑی سی روشنی حاصل ہوتی ہے آسمان میں، اور وہ بالکل ورٹیکل حالت میں آپ کو نظر آتی ہے، آسمان کی طرف اوپر کو اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، تو ایک سفیدی نظر آتی ہے، روشنی سی نظر آتی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صبح ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، یا جن کو کوئی تکلیف، اللہ ہمیں تکلیف سے بچائے،
جو بیمار ہو گئے نا تو وہ ساری چیزوں کو پھر نوٹ کرتے ہیں، تو وہ رات پھر بہت لمبی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی کب صبح ہوگی. تو جو سحری کا وقت ہے تو سحری کے وقت جو رات کا تیسرا پیر ہوتا ہے تو اس میں روشنی ورٹیکل حالت میں آسمان کی طرف اوپر کو اٹھتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. تو یہ صبح کاذب ہے، یہ صبح نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو صبح ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر انتہائی ڈیپ تاریک آتی ہے، ڈیپ ڈارکنیس اس کے بعد آتی ہے، بہت زیادہ تاریکی پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر سفید روشنی پھیلتی ہے، لیکن وہ ہاریزنٹل جو آسمان کے کنارے اس میں پھیلتی ہے، تو وہ صبح صادق ہوتی ہے. اس ٹائم پھر سحری ہم بند کرتے ہیں اور صبح کی اذانیں ہوتی ہے، اور اس ٹائم پھر صبح داخل ہوتی ہے. یہ آپ لوگ چیک کریں کہ آپ رات کو دیکھیں گے تو رات تاریک تر ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ سحری کا جو وقت آج کل 2:30 بجے تک جو وقت ہے وہ بالکل تاریک. پھر 3 کچھ اوپر اس ٹائم میں یہ جو آپ دیکھیں گے تو آسمان کی طرف ورٹیکل ایک روشنی سے آپ کو نظر آئے گی. اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹا صبح، کہ یہ صبح نہیں ہوتی لیکن یہ ایک روشنی آتی ہے، یہ پھر ختم ہو جاتی ہے. پھر تاریکی انتہائی زیادہ تاریکی پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب صبح ہوتی ہے تو ہاریزنٹل سطحوں پر آسمان کی جو سطح وہاں پہ روشنی پھیل جاتی ہے. تو اب صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ جی ہم تاروں کو اٹھاتے ہیں کالے اور سفید داغے کو، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رات کی تاریکی ختم ہو جائے اور صبح کی روشنی پھیل جائے تو تب اگر آپ کو صبح کی روشنی میں اب آپ نظر آتی ہے اور یہ صبح کی روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ صبح صادق ہوتی ہے. تو دیکھیں نا، صحابہ کرام اگرچہ عربی پہ ان کو عبور تھا، لیکن پھر قرآن کے معارف کو سمجھنے کے لیے اور قرآن میں جو اسرار ہیں، جو علوم ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے علوم حاصل کرنے تھے. امام ابو عبد الرحمن سلمی مشہور تابعی عالم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جو حضرات قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے، مثلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تو ان سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیتوں کی تمام علمی و عملی باتوں کا علم حاصل نہ کریں. مطلب جب 10 آیتیں پڑھتے تھے تو پھر 10 آیتوں کے بارے میں اس کا جو علم تھا کہ ان 10 آیتوں میں تمام علمی اور عملی باتیں جو تھا کہ اس میں علمی باتیں کیا ہے، عملی کیا ہے، اس میں کیا کیا علم پڑا ہوا ہے، اور اس میں عمل ہم کون کون چیزوں پر عمل کریں گے، کون سی چیزیں شروع کریں گے اور کون سی چیزیں چھوڑیں گے. تو ان میں کیا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ 10 آیتوں کو پڑھنا ہے، اس میں جو علم پڑا ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے، اور اس میں جو عمل کی باتیں ہیں ان پہ عمل بھی کرنا ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 7 سال کے عرصے میں سورہ بقرہ پڑھا. وہ اس طرح پڑھتے تھے کہ ہماری طرح پڑھتے نہیں تھے، بلکہ جو احکام تھے اس کو یاد بھی کرتے تھے، اور جو چیزیں زندگی میں لانے کی ہوتی تھی تو وہ اپنی زندگی میں لاتے بھی تھے. چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بعد تفسیر قرآن کا تیسرا اہم ماخذ ان صحابہ کرام کے اقوال ہیں جنہوں نے اس محنت و جانفشانی سے قرآن کریم کی تفسیر لکھی تھی، سیکھی تھی. لیکن یہاں بھی چند امور پیش خدمت ہیں کہ ان کو آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ صحابہ کرام کی تفسیر اقوال میں بھی صحیح و سقیم ہر طرح کی روایتیں ملتی ہیں. بعض روایتیں آپ کو صحیح ملیں گی، بعض غلط. تو بعض روایت مطلب لوگوں نے غلط نقل کی ہیں، لہٰذا ان اقوال کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اصول حدیث کے مطابق ان کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے. تو یہ جو علماء ہیں، محدثین ہیں، یہ ان کا کام ہے، وہ اس پہ صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو قرآن کا تیسرا ماخذ وہ اقوال صحابہ ہے کہ صحابہ کرام سے جو اقوال نقل ہوئے ہیں انہی اقوال کو ہم تفسیر کے زمرے میں لے سکتے ہیں. انہوں نے قرآن کی جو تفسیر بیان کی ہے، ہم قرآن کی وہ تفسیر قبول کر سکتے ہیں. چوتھا ہمارے پاس جو ماخذ ہے تفسیر قرآن کا وہ ہے تابعین کے اقوال. تابعین میں نے آپ کو بتا دیا، تابعین سے مراد وہ حضرات جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے علم حاصل کیا. تو اس مسئلے میں علماء کے اختلاف ہے کہ تفسیر میں تابعین کے اقوال حجت ہے یا نہیں، مطلب کہ ہم تابعین کے اقوال تفسیر میں لے سکتے ہیں ایک دلیل کے طور پر یا نہیں. تو بہت سارے باتیں نقل کی گئی ہے، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ تابعی اگر کوئی تفسیر کسی صحابی سے نقل کر رہا ہو تو یہ اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کرام کی تفسیر کا ہے. مطلب ایک تابعی آپ کو یہ بتا رہے کہ یہ میں نے فلاں صحابی سے نقل کیا ہے، تو جو صحابہ کرام کی تفسیر اقوال صحابہ کا حکم ہے ہم بالکل اس کو تفسیر میں قبول کریں گے. اور اگر خود اپنا قول بیان کریں کہ جی میرا یہ رائے ہے، میرا یہ بات ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ دوسرے کسی تابعی کا قول اس کے خلاف ہے یا نہیں. مطلب دوسرا تابعی اس نے بھی صحابہ سے سیکھے، تو اگر دوسرے کسی صحابی کا قول اس کے خلاف ہوا تو پھر ہم اس کو قبول نہیں، کیونکہ اس نے بھی کسی صحابی سے سنا ہوگا.
تو اگر یہ اپنا قول ذکر کرے گا اور وہ صحابہ کا قول، تو پھر دوسرے صحابی کے قول کو ہم ترجیح دیں گے. اور اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو، ایک تابعی بھی ایک حدیث کرتا ہے، دوسرا بھی وہی کرتا ہے، تیسرا بھی کہ جی ہم تمام اس پر متفق ہوں، تو پھر اس صورت میں بلا شبہ ان کی تفسیر دلیل اور واجب الاتباع ہوگی. دلیل کے طور پر ہم اس تفسیر کو لیں گے اور ان پر ہم اتباع بھی کریں گے، اس کو ہم قبول کریں گے. تو یہ قرآن کی تفسیر کے ماخذ کا چوتھا ماخذ تھا. پانچواں ماخذ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے لغت عرب، عربک ڈکشنری، جو عربی لغت ہے. آپ کو عمومی طور پہ جب کوئی چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں تو میں آپ کو لغوی اور اس کا اصطلاحی مفہوم بتاتا ہوں. تو لغوی مطلب یہ ہے کہ لغت، عربی ڈکشنری میں اس کو کیا معنی دیا جاتا ہے. عربی ڈکشنری اور عربی لغت عربی میں ہم ڈکشنری کو کہتے ہیں. تو لغت عرب سے مراد ہے عربی ڈکشنری، کہ ایک لفظ یا ایک آیت، اس کا عربی ڈکشنری کیا میننگ کرتا ہے، کیا معنی و مفہوم بیان کرتے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ قرآن کریم کی جس آیت کا مفہوم بدیہی طور پر واضح ہو، مطلب ایک آیت واضح ہو اور جس کے مفہوم میں کوئی الجھن نہ ہو، کوئی شک شبہ نہ ہو، کوئی ابہام نہ ہو، اور نہ اسے سمجھنے کے لیے کسی تاریخی پس منظر کی ضرورت ہو، وہاں تو عربی لغت ہی تفسیر کا واحد ماخذ ہے. کہ بس آپ لوگ اس طرح کر، میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو قسم کی آیت ہیں. ایک قسم کی آیت تو یہ کہ جس میں کسی حوالے اور دلیل اور تاریخ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس آپ ڈکشنری اٹھا لیں اور اس کو دیکھ لیں کہ جی اس کا یہ معنی ہے، آپ تفسیر کریں. تو وہاں پہ تو صرف عربی لغت ہی تفسیر کا واحد ماخذ ہے. لیکن جہاں پہ ابہام ہو، شک و شبہ ہو، یا جہاں پہ واقعاتی پس منظر ہو، یا جس سے فقہی مسائل مستنبط ہوتے ہوں، نکالتے ہوں، تو وہاں محض لغت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اسی صورت میں تفسیر کی اصل بنیاد تو خود قرآن کریم، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ و تابعین پر ہوگی. لیکن ان ماخذ کے بعد لغت عرب کو بھی سامنے رکھا جائے گا. تمام چیزوں کے بعد قرآن کریم، احادیث نبوی، اقوال صحابہ اور تابعین کے اقوال کے بعد ہم لغت عرب کو بھی سامنے رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان ایک بہت وسیع زبان ہے، ایک براڈ لینگویج ہے، اور اس میں ایک ایک لفظ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ کو ہم ایک لفظ کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں میننگز ہوتے ہیں، اور ایک ایک جملے کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں. لہٰذا صرف لغت کی بنیاد پر ان میں سے کوئی مفہوم متعین کرنا معالطوں کا سبب ہے. اس بنا پر بعض حضرات نے صرف لغت کو مستقل ماخذ ماننے سے انکار کیا کہ جی اگر ہم صرف لغت کو مانیں تو لغت میں تو بہت سارے، اس میں مطلب ایک لفظ کے بہت سارے آیات، بہت ساری معنی نکلتے ہیں. اس کی ایک واضح مثال آپ کو میں بتاتا ہوں. قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی کی فرمائش کی، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ان کی قوم نے ان سے پانی کی فرمائش کی کہ ہمیں پانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. اب یہ جملہ کسی زبان جاننے والے کے سامنے بولا جائے گا، وہ صراحتاً اس کا یہی مطلب سمجھے گا کہ لاٹھی کو پتھر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو جی بس اس میں تو کیا ہے کہ آپ لاٹھی آپ کے پاس اور پتھر پر ماریں. چنانچہ اس جملے کی یہی تفسیر صحیح اور معتبر ہے. لیکن بعض لوگوں نے لغت کے مطلب ان کا حوالہ دیا ہے کہ جی لغت میں اس کے اور میننگ بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاٹھی کے سہارے اس چٹان پر چلو. وہ یہ مطلب نکال دیا کہ جی آپ اس لاٹھی کے سہارے اس چٹان پر چڑھو، اس پر چلو. تو اس میں اضرب کے معنی مارو ہے، اضرب آپ ماریں، تو مارو کے بجائے چلو ہیں کہ آپ چلتے رہیں. اور حجر کے معنی چٹان پتھر ہم لیتے ہیں، تو اس کی بجائے ہم وہ لے کے دیں، اس کا مطلب ہے چٹان، پہاڑ. تو مطلب وہ کہتی کہ جی آپ لوگ اس کا معنی یہ لکھ دیں، حالانکہ اس کا مطلب یہ کہ جی آپ اپنی لاٹھی کے سہارے اس چٹان پر چلتے رہیں. تو دیکھیں نا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لغت کے ذریعے اسی قسم کی تفسیر بیان کرنے کو ممنوع کیا کہ جی آپ تو تفسیر کو غلط کر رہے ہیں، آپ تو صحیح تفسیر کو غلط پیش کر رہے ہیں. معنی اس کا کیا ہے آپ دیکھیں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی لاٹھی جو آپ کے ہیں اس کو پتھر پر ماریں تو چشمے نکل پڑیں گے. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، آپ اپنے لاٹھی کے ذریعے اس پر چڑھیں، چٹان پر اور پہاڑ پر چڑھیں، اس پر چلتے رہیں. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لغت کے ذریعے اسی قسم کی تفسیر بیان کرنے کو ممنوع ہے کہ اس طرح کی، ظاہر ہے کہ لغت سے اس طرح کا کام لینے کو کوئی بھی عقل و انصاف رکھنے والا شخص دوست نہیں کر سکتا. ظاہر بات ہے اس کا معنی تو وہی ہمارے پاس ظاہر آ سکتا ہے. تو بہرحال لغت کو استعمال کریں گے، لیکن لغت میں بھی پھر عقل سے کم لینا پڑے گا کہ یہاں پہ اس سے مراد کیا چیزیں ہیں.
چھٹا ماخذ ہمارے پاس یہاں پہ لغت کے استعمال کے بعد آتی ہے کہ لغت کے استعمال میں آپ کو میں نے بتا دیا، تو اگر کوئی غلط لغت کو استعمال کر لیتا ہے تو اس کا معنی مفہوم اور تفسیر غلط نکلتا ہے، تو اس لیے ہمارے پاس چھٹا جو ماخذ ہے وہ عقلی سلیم ہے، عقلی سلیم، کہ قرآن، حدیث نبویہ، اقوال صحابہ، تابعین کے اقوال اور لغت عرب، تمام چیزوں کو تفسیر میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد عقلی سلیم کی ضرورت یوں تو دنیا کے ہر کام کے لیے ہے۔ عقلی سلیم سے کیا مراد ہے؟ صحیح مائنڈ، اچھا عقل، سلامت عقل، اور ظاہر ہے کہ پچھلے 4 ماخذ سے استفادہ بھی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر آپ احادیث کو یوز کریں گے، اقوال صحابہ کو، تابعین کے اقوال اور لغت عرب، تو عقلی سلیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس کو ایک مستقل ماخذ کے طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اسرار و معارف ایک ناپیدا کنار سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو مذکورہ والا جو 5 ماخذ کے ذریعے اس کے مضامین کو بقدر ضرورت تو سمجھا جا چکا ہے، لیکن جہاں تک اس کے اسرار و حکم اور حقائق و معارف کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کسی بھی دور میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب ان کی انتہا ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں مزید کہنے کی کچھ گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کے بجائے یہ ہے کہ عقلی سلیم سے کام لینے پر، اگر آپ، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ان حقائق و اسرار پر غور و فکر کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ قیامت تک آپ لوگ غور و فکر کریں تو اس میں سے نئے نئے علوم، نئے نئے معارف آپ کے سامنے کھلتے جی آئیں گے۔ اس طرح کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، تفسیر میں ہم نے ایک آیت کا حوالہ آپ کو دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا يَنظُرُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا يَنظُرُونَ، کیا آپ اپنی جانوں کو نہیں دیکھتے؟ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس چھوٹی سی آیت میں اللہ رب العزت نے تمام فزیالوجی اور سائیکالوجی کو اکٹھا کر کے اس میں پیش کیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ، کیا آپ اپنی جانوں کو نہیں دیکھتے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی آپ میں دیکھ کے غور و فکر کریں۔ تو اس میں سے مفسرین کہتے ہیں کہ پورا فزیالوجی کا جو علم ہے اور سائیکالوجی کا جو علم ہے یہ اسی آیت سے نکلا ہے، اور فی انفسکم اس سے نکلا ہے کہ آپ اپنی جانوں کو دیکھیں نا، فزیالوجی کو دیکھیں اور سائیکالوجی کو اپنی دیکھیں۔ بہرحال چنانچہ ہر دور کے مفسرین اپنی فہم کے مطابق اس باب میں اضافہ کرتے آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو دعا فرمائی، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو تفسیر کا علم اور دین میں سمجھ عطا فرما۔ تو مطلب اس کا کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عقل کو صحیح یوز کرتا ہے تو وہ ان چیزوں سے، قرآن کریم سے نئے نئے عروف، معارف اور نئے نئے علوم وہ نکالے گا۔ اللہ رب العزت نے جو معارف، جو اسرار و رموز قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں، قرآن میں بیان فرمائے ہیں، تو وہ تمام علوم، وہ تمام اسرار، وہ تمام راز ہیں انسان پر کھلے گا، اور انسان ان رازوں کو پائے گا، ان کو ڈسکور کرے گا، اس پہ عمل کرے گا۔ آپ لوگ دیکھیں، یہ تفسیر قرآن کے 6 ماخذ ہم نے پڑھے کہ سب سے پہلے اگر ہم قرآن کی تفسیر کریں گے تو قرآن بذات خود اپنے بعض آیات دوسری آیتوں کی تفسیر کریں گا۔ دوسری ہم نے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی کہ احادیث نبویہ کے ذریعے قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ تیسری اقوال صحابہ ہے کہ صحابہ کرام سے جو اقوال نقل ہے وہ قرآن کی تفسیر کا ماخذ ہے، انہوں نے جو تفسیر کی ہے اس کو ہم قبول کریں گے۔ چوتھی ہے تابعین کے اقوال کے تابعین قرآن کی تفسیر کے بارے میں جو اقوال پیش کرتے ہیں، تو اگر وہ صحابہ سے نقل کرتے ہیں پھر تو صحابہ، اقوال صحابہ کا حکم رکھتا ہے کہ جی میں نے یہ صحابہ سے نقل کیا تو اس کو بلا چون چرا مانیں گے۔ اور اگر تابعی اپنا کوئی قول نقل کرتا ہے تو اس میں دیکھیں گے اگر کسی اور تابعی کا اس کے خلاف ہوا تو پھر اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن اگر تمام تابعی کسی بات کی حدیث پر، تفسیر پر متفق ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ چوتھی نمبر پر لغت عرب آتی، 5ویں نمبر پر لغت عرب آتی ہے، اور یہ عربک ڈکشنری کے ہم عربک ڈکشنری کے سے بھی ہم ہیلپ لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم قرآن کا ماخذ سمجھتے ہیں۔ بعض آیت ایسی ہے کہ جس میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب اس میں ہمارے اس کی وہ قرآن کی احادیث کے اقوال صحابہ کی ضرورت، بس صرف ڈکشنری کو دیکھتے ہیں، میننگ کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اور ڈکشنری کے ذریعے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور 6 نمبر عقلی سلیم ہے کہ عقلی سلیم استعمال کر کے ہم ان تمام 5 کو استعمال کر سکتے ہیں اور عقلی سلیم کے ذریعے ہم اس کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام ہمارے پاس